مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی 100% غلط ہے۔ نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے، قرآن و سنت سے، کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا۔ اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے، طاعون کی بیماری پھیلی، 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے، مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا، جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا، تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا، یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں 2 قسم کی آفتیں ملتی ہیں، اس زمین پہ ہوتی ہیں 2 قسم کی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، جو اس کی لاجک نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لاجک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کھارا در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے۔ جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارا در بولو نا ڈوبے گا، چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے۔ اب کوئی کہے یار میرے ابا ابھی 4 مہینے لگا کر آئے تھے اور بارشیں ہوئیں اور تیر گئے، تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہو، وہ سیلاب میں نہ ڈوبے، کیونکہ اوپر پانی نہیں، پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو ہمیشہ سزا میں یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرو؟ توبہ۔ تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے، اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے، تو توبہ کیوں کریں؟ تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بعض دفعہ بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا، بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں میں گھماؤں گا، سارے دفن ہو جاؤ گے۔ تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا، ٹھیک ہے سیلاب سے نہیں مرا، اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ زلزلے سے مر سکتا ہے، وہ پہاڑ سے پاؤں پھسلنے سے مر سکتا ہے۔ تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا، حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے، حادثات لیس ہو جائے، مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو بجلی پیدا ہوئی نا، اس سے کتنی مصیبتوں سے ہم بچ گئے، لیکن خود بجلی سے کتنے لوگ مر کے ہلاک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ایک بیماری، بہت ساری بیماریاں ویکسین کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں، لیکن کیا بیماریاں ہی ختم ہو گئیں؟ نہ، اللہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے اللہ دوسری پیدا کر دیتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ابھی کرونا ایسا آیا ہے، اور اب تو حادثات زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ پہلے وبا پھیلتی تھی ایک علاقے کے لوگ تک، کیونکہ ٹریولنگ اتنی نہیں تھی۔ اب تو چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا، پوری دنیا میں پھیلا دیا اس نے، کیونکہ وہ کسی سے گلے ملا، محبت سے اس کو ہوا۔ اب ایک ہی علاقے میں رہتے تو یہ بیماری جتنے لوگوں نے مرنا تھا ختم ہو جاتی بیماری، لیکن وہ ملا، وہ اتفاق سے کہیں جہاز سے سفر کر کے اٹلی پہنچا، اٹلی میں اس کے کوئی انکل آئے ہوئے تھے، اس دن گرم جوشی سے ملا بھی، ان کے منہ پہ چھینکا بھی، وہ انکل نے جس پہ چھینکے وہ تمام لوگ لپیٹ میں آ گئے، جس سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا، آئی لو یو کہا، ان تمام کو کرونا منتقل۔ پھر کوئی اٹلی سے کہیں یو کے چلا گیا ہوگا، وہاں بھی۔ تو پہلے زمانے میں وباؤں کی ویکسین نہیں تھی، وبائیں پھیلتی تھیں، لوگ بہت تیزی سے مرتے تھے، لیکن ایک محدود علاقے کے لوگ تھے جن کا ایمیون سسٹم اچھا ہوتا وہ بچ جاتے، جو مرنا ہوتا مر جاتے، بیماری ختم۔ اب ایک بندے کو ہوتا ہے
اور وہ اپنے ساتھ 25-30 کروڑ لوگوں کو لپیٹ کے ویکسین بنتے بنتے بھی لپیٹ لیتا ہے. تو یہ جو حادثات ہیں اگرچہ یہ قدرتی آفات ہیں لیکن یہ بھی بنائی کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہ ہوتے رہیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, نیک بھی اور برا بھی. لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ طائب کر لو, کسی بھی وقت پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو. تو اس لیے توبہ کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفت تو ہے لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ نے یہ قدرتی آفت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجی ہو, اس کا بھی تو امکان ہے نا. کوئی گناہ ہوا ہو, کورونا ایک قدرتی آفت ہے لیکن عین ممکن ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہو. یقین نہیں ہے, امکان ہے. تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے اس کو سزا کے سزا ہونے کا یقین نہیں ہوتا, اس کے خوف کے لیے امکان ہی کافی ہوتا ہے. ہمارے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی طوفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا, پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, خشیت, وہ اس کے لیے تھوڑا سا شبہ بھی کافی ہے ڈرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, لیکن والذین آمنوا, جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر پتہ بھی ہو کہ یہ قدرتی آفت ہے لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کا وبال ہو, اس سے ان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا؟ لیکن ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اللہ کے خوف سے توبہ استغفار میں لگ جاتے اور اللہ کو واسطے دیتے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو عذاب نہیں دے گا. تو ایسا تو نہیں کہ تیرا کوئی وجہ ہو گئی ہو تو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہو, حالانکہ اللہ تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا, لیکن امت کو سکھانے کے لیے, اور خود آپ کے دل میں خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے, ایک سائنٹیفک لاجک ہے, سورج گرہن ہوتا ہے سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں. لاجک تو ہے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بے نور کر سکتا ہے, چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے, کچھ بھی کر لے. تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے, تو کچھ بھی حادثہ زمین میں ہو سکتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرے نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا, جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سائنسدان تو بتائے گا بھائی زمین درمیان میں آ گئی تھی تو روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ ہو گیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن زمین درمیان میں آ کے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پہ چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں, اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے, سور کی شکل کے بن گئے, یہ تو خالص عذاب ہے نا, یہ تو ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, لیکن ایسا ہوگا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فرمایا خسفن, زمین میں لوگ دھسیں گے بھی, حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ بولو بھائی نہیں. جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا, کوئی وجہ تھوڑی تھی. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بددعا کی ہے, وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع, زمین پھٹی ہے, اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں. اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی. ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے, اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی, وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا. ایسی آفتیں بھی آئی ہیں جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا, قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن, یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے, اللہ کو غضب آیا, اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے, قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا, یہ تو گہرے بادل ہیں, ہمیشہ سے آتے ہیں, بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ, اس سے بارش نہیں برسے گی, اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے.
اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں. سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما، ایک ہفتے کے بعد تو وہ لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لمبے قد کے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے. ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے، وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے، ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے، جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں، نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں، ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے. تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخروا منہ، قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے، نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں. اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو. یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں مذاق؟ اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے، جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے. اس نے ایک چکر، ایک سائیکل چل رہا ہے، تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے، وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے، تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان، کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک، اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو، کوئی وجہ پیدا کر دی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے، جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جانا. بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو، پھر بھی کیا انہوں نے. رات کو سوئے ہیں، صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے. یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، سائنسدان مانیں گے اس کو؟ وہ کہتے ہیں بھائی لیبارٹری میں تو ایسی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں مانیں گے. لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی، اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے. ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی، خبر سے بھی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں. آج ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور بھائی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. خبر جو ہے نا، نیوز، اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے. تو جیسے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں. ایک وہ لوگ جو دور اندیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار فوری رزلٹ نہیں بھی نکل رہا، بعد میں بھی نقصان ہوگا تو ابھی سے بچنا شروع کر دو. اور یہ لوگ اکثر فائدے میں رہ جاتے ہیں. جیسے ہم صحت ہی کی مثال دیکھ لیں کہ جو ذرا کیئر کرتے ہیں عام طور پر، وہ پھر ان بیماریوں سے اکثر بچ جاتے ہیں. 100% تو نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے رزلٹ 100% کسی کا رکھا ہی نہیں ہے. 100% صرف آخرت میں ہی ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یظلم ربک احدا، تیرا رب ظلم نہیں کرے گا، اجر ضائع نہیں کرے گا. جو نیکی کرے گا تو ایک کے بجائے 10 گنا بڑھا کے کم سے کم دوں گا میں. قرآن میں ہے نا کہ جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے نوتیہ منہا، اس میں سے کچھ دیں گے ہم. جتنی دنیا چاہے گا ساری نہیں ملے گی، کچھ ملے گی. اور یہ کچھ بھی اس کو ملے گی من نشا، جس کو ہم چاہیں گے، ورنہ ککھ بھی نہیں ملے گا. لیکن عام طور پر مل جاتی ہے، ہمیشہ نہیں، عام طور پر مل جاتی ہے. اس لیے دنیا میں بھی محنت کا حکم ہے. صحت کے حوالے سے محنت کرو، پیسے کے لیے محنت کرو، عزت کے لیے محنت کرو. رزلٹ 100% نہیں ہے لیکن 70% بھی ہو تو چلو ہم 70% لوگوں میں آ جائیں. 100% نہیں ہے. اگر 100% ہوتا نا تو یہ نظام عالم تباہ ہو جاتا. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو رزلٹ ہوگا، تاکہ دنیا سے لوگ دل نہ لگائیں. دیکھو دونوں چیزیں رکھی ہیں. محنت کرو گے اکثر ملے گا، یہ اس لیے کہ تاکہ محنت کرو، ورنہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر پر ایمان لا کے بیٹھ جاتے. کوئی محنت کرتا ہی نہیں تو بھی دنیا کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. لوگ بیمار ہوتے، علاج نہیں کرتے، ڈاکٹروں کی واٹ لگ جاتی بیچاروں کی. ایسا ہی ہے نا، ان کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے محنت پہ رزلٹ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کرتے رہیں. لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، نتیجہ اس کا 0. یہ اس لیے رکھا تاکہ دل نہ لگاؤ دنیا سے، یہ خطرہ رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اس میں ہوگا وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ. لہذا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. آپ اگر جم جا رہے ہو اور اچھی خوراکیں کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھو گے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا فنٹر میں ہی بن جاؤں گا، تو اس خوش فہمی میں نہ رہو. ہو سکتا ہے یہی جم جانا آپ کی صحت بنانے کے بجائے آپ کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. ایک فزیکل فٹنس کے ماہر تھے، ٹرینر تھے، وہ کوئی انجیکشن انہوں نے ایسا لگا لیا کہ وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا. اب دیکھو وہ لگایا تو اس چکر میں تھا کہ میری زبردست قسم کی فٹنس ہوگی اور زبردست گولے شولے بنیں گے میرے. اسپیڈ بریکر جو باڈی بلڈر کے بن جاتے ہیں نا مختلف بہت سارے، تو 1-2 بریکر ہمارے بھی نکل آئیں گے. لیکن سائیڈ ایفیکٹ، ری ایکشن ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے. تو یہ اللہ کرتا. آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں ڈولے بنانے کے لیے، اسی سے کمر چٹک گئی آپ کی.
ساری زندگی ویٹ اٹھانے کے قابل رہے نہیں آپ. یہ اللہ بتاتا ہے. بھائی میں الٹا کر دیتا ہوں عمل کو. بادام کھائے جاتے ہیں خشکی دور کرنے کے لیے. بادام کا تیل جو ہے وہ خشکی دور کرتا ہے. جن کی اسکن ہو نا خشک, پھٹ رہی ہو, جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہو, ایسا ہوتا ہے نا اسکن میں, اور چمک نہیں ہوتی چہرے پہ, بادام کا تیل کھانا شروع کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی, وہ جو خشکی تھی وہ کیا ہو جائے گی, دور, ختم. لیکن بعض اوقات ری ایکشن بھی کر دیتا ہے بادام کا تیل. ہے تیل, بجائے تری پیدا کرنے کے اور خشکی پیدا کر دیتا ہے. وہ الٹا کر دیتے ہیں اللہ اس کے عمل کو. آپ نے بال اگانے کے لیے بادام کا تیل کھایا, جو رہے سہے بال تھے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کرتے ہیں. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی ری ایکشن ہو گیا, حکیم کہے گا بھائی کیا ہو گیا, ری ایکشن ہو گیا, طبیعت کو موافق نہیں آئی, کچھ بھی نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے اصل میں یہ جو ری ایکشن ہے نا, یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صرف اسباب اختیار کرو, ہوگا وہ جو میں چاہوں گا, تاکہ لوگ اللہ پہ بھی تو یقین کریں نا. ورنہ اللہ کو تو سب چھوڑ ہی دیتے, سارے کام ٹھیک ہوتے تو بس بادام کا تیل ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ یار سب کچھ اس سے ہوتا ہے, اسی کی پوجا کرو. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو لوگ قبرستان میں جانا چھوڑ دیتے. قبرستان ختم, جب بیمار ہوئے ٹیکا لگایا آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی, سمجھ میں آ رہی ہے, علاج کر رہے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, اور علاج کر رہے ہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے, مر پتہ نہیں کیوں رہا ہے, پھر بھی کیوں مر گیا. کہتے ہیں نا بھئی رات ابا سے مل کے آیا, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک تھے, ڈاکٹر نے کہا تھا اب تو لے جائیں, بس 2 دن میں چھٹی ہو جائے گی, صبح انتقال کی خبر آ گئی. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں. اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتے, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں اسباب پر 100% رزلٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. یہ جو علی سکپارہ تھا, یہ کیٹو کی پہاڑی پہ ناکام ہونے کے لیے چڑھا تھا یا کامیابی کے لیے؟ اگر اس کا خیال ہوتا, 50% بھی خیال ہوتا کہ میں مر جاؤں گا, تو چڑھتا ہی ہے. اس کو غالب یہی تھا کہ بچ جاؤں گا میں, کیونکہ پہلے کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی تھی. اس کو اندازہ تھا کہ بھئی اتنی آکسیجن برداشت کر سکتا ہوں, اتنی نہیں کر سکتا, اتنی دیر میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے سفر, یہ پوری کیلکولیشن تھی نا. اور اس کے ساتھ گورے بھی تھے جن کی کیلکولیشن ہم سے بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی دکان والا کیلکولیشن کرتا ہے, بعض دفعہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہو. دودھ اتنا بن رہا تھا, پیسے زیادہ بنا دیے, آپ کیلکولیٹ کرو تو بعض دفعہ ہوتا ہے. تو گوروں کی کیلکولیشن بھی کیسی ہوتی ہے, کیلکولیٹر بنایا انہوں نے کیلکولیشن کے لیے. ساری کیلکولیشن اس لیے تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میری آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی, میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا. تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے اگلی اس سے اچھی ہوگی. اس کے لیے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی, لیکن سرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت, بولو بھائی, دکھاتا ہے. میرے ایک بیان ہوا تھا, آڈیو بیان تھا بہت پہلے, اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. بہت پہلے بیان ہوا تھا, اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے. تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, بارشوں میں سیلاب آتے ہیں, تو 2 انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں, لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ, جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ, وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں, اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے.
بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی، ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو، اتنا آئل نکال رہے ہو تو خلا پیدا ہوتا ہے نا, وہ خلا پور ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا, تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے؟ لاہور تک, اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کیا کریں یار, پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا, یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہیں وہ یہی کہتے ہیں, اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا, گرمی زیادہ پڑی تھی, تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا, جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بد نظری کرتا تھا, سود کھاتا تھا؟ یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمیں ڈراتے ہیں, دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے, عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ ووبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں, وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے, قرآن و سنت سے, کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے, طاعون کی بیماری پھیلی, 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے, جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے, مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا, جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا, تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے, اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا, یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا, تو ہمیں 2 قسم کی آفتیں ملتی ہیں, اس زمین پہ ہوتی ہیں 2 قسم کی.